ملکہ الزبیتھ دوم کی تدفین کے لیے آخری رسومات کی تقریب جاری، تابوت ویسٹ منسٹر ایبی سے روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں شاہ چارلز سوم سے ملکہ الزبیتھ کے انتقال پر تعزیت، اور پاکستان میں سیلاب سے اب تک مجموعی طور پر کم از کم 1545 افراد ہلاک۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ برطانیہ پر 70 برس تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبیتھ دوم کی آخری رسومات آج ادا کی جا رہی ہیں۔ ملکہ کا تابوت ویسٹ منسٹر ایبی سے لندن کے ہائیڈ پارک کارنر میں واقع ولنگٹن آرچ لے جایا جا رہا ہے، جہاں سے اسے ونڈسر کیسل منتقل کیا جائے گا اور وہاں کے گرجا گھر میں دعا کے بعد انہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ جذبات اور شاہی شان و شوکت سے بھرپور تقریب کا دن ہے، جس کی آخری مظاہرہ 60 سال قبل برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کے ریاستی جنازے میں ہوا تھا۔ مزید تفصیل زین آفریدی سے۔ 70 برس تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبیتھ دوم کی آخری رسومات سرکاری طور پر ادا کی جا رہی ہیں اور ان کا آغاز برطانوی وقت کے مطابق دن 11 بجے ویسٹ منسٹر ایبی میں 2000 افراد کے مجمع کے سامنے دعائیہ تقریب میں ہوا۔ اس موقع پر لندن کے مرکزی علاقے میں ہزاروں شہری بھی موجود تھے۔ برطانیہ پر سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبیتھ دوم 96 برس کی عمر میں 8 ستمبر کو وفات پا گئی تھیں۔ بدھ سے ملکہ الزبیتھ کی میت کو ویسٹ منسٹر ہال میں رکھا گیا تھا اور پیر کی صبح تک لاکھوں افراد نے ملکہ کی میت کے سامنے حاضری دے کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ملکہ الزبیتھ جنازے کے جلوس کے ہمراہ شاہ چارلز، ان کے بھائی شہزادہ اینڈریو، بہن شہزادی این کے علاوہ برطانوی ولی عہد شہزادہ ولیم اور ان کے بھائی شہزادہ ہیری بھی پیدل چلتے ہوئے ویسٹ منسٹر ایبی پہنچے تھے۔ ملکہ الزبیتھ دوم کی آخری رسومات ویسٹ منسٹر ایبی میں ادا کی جا رہی ہیں، جو دریائے ٹیمز کے کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر وسطی لندن میں پارلیمنٹ ہاؤس کے ہمسائے میں واقع ہے۔ ویسٹ منسٹر ایبی کس کس کی آخری آرام گاہ ہے؟ تفصیل سنیے ثنا گلزار سے۔ ویسٹ منسٹر ایبی میں 30 بادشاہ اور ملکائیں دفن ہیں۔ یہاں دفن ہونے والے سب سے پہلے بادشاہ ایڈورڈ تھے۔ ملکہ الزبیتھ اول، میری کوئین آف اسکاٹس اور 11 کوئین کانسورٹس یعنی حکمران بادشاہ کی اہلیہ بھی یہاں دفن ہیں۔ جدید دور میں اس ایبی میں شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے جن افراد کی آخری رسومات ادا کی گئیں، ان میں 2002 میں مادر ملکہ، 1997 میں ویلز کی شہزادی ڈایانا اور اب ملکہ الزبیتھ دوم شامل ہیں۔ تاہم یہ صرف شاہی حکمرانوں کا ہی مدفن نہیں۔ سر آئزک نیوٹن، اسٹیفن ہاکنگ، جارج فریڈرک ہینڈل اور شاعرہ میری ٹریور سمیت 3300 افراد یہاں دفن ہیں۔ ایبی میں شاعروں کا کونا بھی ہے جو جین آسٹن، ایملی اور این برونٹے جیسے ادیبوں اور شاعروں کی یادگار ہے۔ ملکہ کے تابوت کو ویسٹ منسٹر ہال سے ویسٹ منسٹر ایبی تک رائل نیوی کی سرکاری گن کیریج میں لایا گیا، جسے 142 ملاح کھینچ رہے تھے۔ اس گن کیریج کو آخری مرتبہ سن 1979 میں شہزادہ فلپ کے ماموں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آخری رسومات کے موقع پر دیکھا گیا تھا، جس سے قبل یہ 1952 میں ملکہ کے والد بادشاہ جارج پنجم کی وفات پر استعمال ہوئی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے لندن میں شاہ چارلز سوم سے ملاقات کی اور ملکہ الزبیتھ دوم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ تفصیل حسن عباس سے۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بکنگھم پیلس میں شاہ چارلز سوم کی جانب سے دنیا بھر سے معززین کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیے میں شرکت کی۔ انہوں نے شاہ چارلز سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ ملکہ الزبیتھ دولت مشترکہ ممالک کے شہریوں کی نسلوں کے لیے تحریک اور قوت کا سرچشمہ تھیں۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے شاہ چارلز کے بادشاہت کے منصب پر فائز ہونے پر پاکستان کے عوام اور حکومت کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے شاہ چارلز کے بادشاہت کے منصب پر فائز ہونے پر پاکستان کے عوام اور حکومت کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مقدمے سے دہشت گردی کے دفعات نکالنے کا حکم دیا ہے۔ تفصیل اعظم خان سے۔ مقدمے کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعہ ختم کی جائے گی، تاہم دیگر دفعات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ دوسری جانب عمران خان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 20 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا ہے کہ عمران خان کل ضمانت کی درخواست واپس لینے کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری اور پولیس افسران کو دھمکی دینے کے مقدمے میں سماعت کے دوران مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دھمکی امیز تقریر پر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے۔
یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جاپان میں ملکی تاریخ کے بدترین طوفان نینما ڈول کے باعث 90,000 افراد کو نقل مکانی کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سپر ٹائفون نینما ڈول سے اب تک ایک شخص ہلاک اور تقریباً 70 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سحر بلوچ۔ جاپان میں بدترین طوفان نینما ڈول کے باعث ملک بڑے پیمانے پر سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی لپیٹ میں ہے۔ طوفان کے دوران 234 کلومیٹر فی گھنٹے تک ہوا کے تیز جھکڑ بھی چلے۔ کچھ علاقوں میں 24 گھنٹوں میں 400 ملی میٹر تک بارش کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ دسیوں ہزار لوگوں نے اتوار کی رات ہنگامی پناہ گاہوں میں گزاری۔ سپر ٹائفون نینما ڈول کے باعث تقریباً 3.5 لاکھ گھر بجلی سے محروم ہیں۔ نقل و حمل اور کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہیں۔ بلٹ ٹرین اور فیری سروس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ طوفان اتوار کی صبح جاپان کے جنوبی جزیرے کیوشو سرے پر واقع شہر کاگوشیما سے ٹکرایا تھا۔ بلوچستان کے علاقے دشت میں جا بجا پانی کے تالاب ہیں اور اوپر سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان تہوں میں سینکڑوں گھر اور لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی ڈوبی ہوئی ہے۔ انہی متاثرین میں سے ایک بڑی تعداد اینٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی ہے، جہاں حالیہ سیلاب کے بعد بھٹے ٹھنڈے ہو گئے اور مزدوروں کی آبادی بھی تباہ ہو گئی۔ نمائندہ فرج جاوید دشت میں اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے والوں کی آبادی گئیں اور وہاں متاثرہ افراد سے بات کی۔ گھر کہاں ہے آپ کا؟ سارا ڈوب گیا۔ بھاگو بھاگو جو تھا بس بچے میں پکڑ بھاگے بس۔ یہ روڈ ادھر گئے عثمانی ہوٹل میں، ساری رات ادھر نہیں، یہ سارا پس گیا، گر گئے، سارا گلاتی گئے، کچھ نہیں ملے۔ کوئی کمبل رضائی یہ تم دیکھے آ رہے ہیں، بس یہ ریڈی تھے ابھی ڈول رہے۔ 50-60 آدمی کام کرتا ہے، تقریباً ہر بیٹھے کا 50 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے کا تاوان ہوا ہے۔ ابھی اس کو تعمیر ہونے میں 6 مہینے لگتے ہیں۔ ابھی اتنے رقم نہیں ہے کہ ہم لوگ تعمیر کریں۔ بٹھے کا لیبر کا نقصان، کچا اینٹ کا نقصان، میڈم یہ نقصان ہوا ہے۔ بٹوں میں پانی آیا، سیلاب آیا، بٹوں کو بھی نقصان دے دیا۔ ہم لوگوں کا وس ہے، خوراک جتنا وس کا مطابق دے رہا ہے اس کو۔ دشت کے بھٹا مزدوروں کے سیلاب سے متاثر ہونے کی مکمل ویڈیو دیکھیے ہمارے BBC اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے چیف سیکرٹری بلوچستان نے سیلابی پانی کو جلد از جلد نکالنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پیٹ کی بیماریوں سمیت دیگر امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز اکیلی نے کہا ہے کہ سیلابی پانی وبائی امراض کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق چیف سیکرٹری نے کہا کہ وبائی امراض کے روک تھام کے لیے سیلابی پانی کی جلد سے جلد نکاس کو اور صورت یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے صحت، بلدیات، PHE اور ایریگیشن کے محکموں کے سیکرٹریز کو نصیر آباد ڈویژن پہنچنے کی ہدایت کی ہے، جو کہ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ افغانستان میں طالبان نے ایک امریکی انجینئر کو رہا کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس رہائی کے بدلے میں امریکہ نے ان کے گروپ سے منسلک ایک سینئر قبائلی رہنما کو بھی رہا کیا ہے۔ تفصیل ساز سہیل سے۔ طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بیان میں کہا ہے کہ امریکی انجینئرنگ مارک فریچس کو آج صبح کابل ایئرپورٹ پر حوالے کیا گیا، جس کے بدلے میں امریکی حکام نے سینئر قبائلی رہنما بشیر نورزئی کو رہائی دی ہے۔ طالبان رہنما بشیر نورزئی کو 2009 میں منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں امریکہ میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ طالبان کی جانب سے رہا کیا جانے والے امریکی انجینئر کو فروری 2020 میں اغوا کر لیا گیا تھا، جو افغانستان میں ایک دہائی تک ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے تھے۔ طالبان کے اس دعوے پر امریکہ کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے لاہور میں وفاقی وزراء جاوید لطیف اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ تفصیل فرحت جاوید سے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ گرین ٹاؤن لاہور کے تھانے میں درج کیا گیا۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ مقدمہ چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف مذہبی معاملات پر غلط بیانی کر کے عوام کو اشتعال دلانے کے الزام میں درج کیا گیا ہے۔ FIR میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ فواد چودھری نے ٹویٹر پر اس پیش رفت پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے خوشائند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پنجاب حکومت سے کہیں گے کہ وہ ان ملزمان کو گرفتار کرے اور یہ معمول کی ایک FIR نہیں ہونی چاہیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ منگل کے روز بھی موسم کی ایسی ہی صورتحال برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 41، سبی اور دالبندین میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔